اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی ہر حاجت کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کرے، آمین۔ تو آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ اولاد کے لیے ہے۔ میرے جو بہن بھائی، جو بچے اولاد سے مایوس ہو چکے ہیں تو یہ والا وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات اپنے خزانوں سے ضرور اولاد کی نعمت عطا کرے گی۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ مایوس اس سے ہوتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہو یا جو دے نہ سکے۔ اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے میرے اللہ کے پاس، ہم اسی سے مانگیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ جس طرح وظیفہ میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، اسی طرح عمل کرنا ہے۔ میرے اللہ کی ذات وہ ہے جو بغیر ذریعے کے بھی جو چاہے کر دے۔ میں آپ کو اللہ تعالی کی قدرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبیر بن سیاف بن ماشے بن عبید بن حاضر بن سمود بن ارم بن سام اور بن نوح۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، حضرت صالح علیہ السلام۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ قوم سمود جو تھی وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور ایمان کی دعوت دی، اور ان بتوں کو جن کو وہ قوم پوجتی تھی ان کو جھوٹا قرار دیا حضرت صالح علیہ السلام نے۔ تو اس پر قوم سمود کے لوگوں نے کافی ہنگامہ کیا۔ کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا بھی کہا، لیکن کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات پر غور و فکر بھی کرنا شروع کیا۔ ایک دن قوم کے بوڑھے بزرگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور الٹا ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ دعوت دین سے باز آ جائیں، لیکن صالح علیہ السلام نہ مانے اور کیا کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا راستہ بھی اختیار کر لیتا ہوں تو مجھے اللہ کی ناراضگی سے کون بچائے گا؟ نہ صالح علیہ السلام مانے اور نہ ہی قوم سمود مانی، بلکہ صالح علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں نفرت بڑھنی شروع ہو گئی۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو شارٹ کر کے آپ کو بیان کر سکوں، اور کسی بھی واقعے کو، قرآن کے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین ہو۔ یہ واقعہ پورا سنیے گا، اس کے بعد وظیفہ سنیے گا تو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جولیوں کو ضرور بھرے گا۔ قوم سمود کا غریب اور کمزور طبقہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بے پناہ مخالفت کرنے کے باوجود جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو قوم سمود کے سرداروں کو پریشانی ہوئی، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے کوئی معجزہ پیش کرنے کو کہا، اور خود ہی اس کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا کہ آپ اپنے اللہ سے کہیں ابھی اور اسی وقت یہ سامنے والی پہاڑی پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی اسی وقت ایک بچے کو جنم بھی دے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو یہ آج والا بھی وظیفہ جو ہے یہ دعا کا ہی ہے، اور یہ بھی ایک پیغمبر کی دعا ہی ہے جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ پہاڑی جس کا نام قطبہ تھا وہ ہلنے لگی اور پہاڑ پھٹ گیا، اور اس میں سے ایک اونٹنی تندرست و توانا باہر نکلی، اور اونٹنی نے باہر نکلتے ہی قوم کے مطالبے کے مطابق اور اللہ کے حکم سے
ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کیا ہے کہ آپ سب کے دلوں میں یہ یقین اور اعتماد ہو کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جو اللہ کی ذات ایک پہاڑی سے اونٹنی اور پھر اس میں سے بھی ایک بچے کو پیدا کر سکتی ہے، تو ہم تو پھر اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی اسی نبی کے وسیلے سے اپنے اللہ سے دعا مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ یہ آج والا جو عمل ہے یہ دعا ہے، اور یہ دعا سورہ ال عمران کی آیت نمبر 38 ہے، 38۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو میں پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اس دعا کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے گا، اور اس دعا کو آپ روزانہ اگر تو ایک جگہ پہ پڑھ سکیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ صرف اس کی ایک تسبیح کر لیں۔ اس کو والدین میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اگر دونوں پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک اکیلا ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں، تو جو بھی پڑھیں، اگر دونوں پڑھیں تو پانی کا گلاس ضرور ساتھ میں رکھ لیجئے گا، اور ہر نماز کے بعد اس کی صرف ایک تسبیح کرنی ہے آپ نے، 100 مرتبہ پڑھیں اور اس پانی پہ دم کریں، اور اس پانی کو دونوں میاں بیوی پی لیں۔ اور اگر ایک جگہ پہ آپ نے جیسے عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھ لیں اور پانی پہ دم کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ کسی بھی دعا کی بجائے جو قرآن پاک کی دعائیں ہوتی ہیں وہ زیادہ افضل ہوتی ہیں، تو یہ دعا قرآن پاک کی ہے اور بہت خوبصورت اور بہت عظمت والی سورہ ال عمران کی آیات ہے، اور اس کو آپ لگاتار پڑھیے گا۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، آپ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے حکم سے جلد ہی آپ کو اس وظیفے کے دوران ہی آپ کو اللہ تعالی خوشخبری ضرور دے گا۔ اس کو 41 دن تک پڑھیے گا، کوشش کیجیے اگر زیادہ بھی پڑھ سکیں۔ اگر آپ کو خوشخبری مل بھی جاتی ہے تو پھر بھی اس کو پڑھتے رہیں اور پانی پیتے رہیں، دم کیا ہوا پانی۔ اللہ کے پورے کلام میں شفا ہے اور طاقت ہے۔ جس پانی پہ ہم اللہ کا کلام پڑھ کر دم کرتے ہیں اور پیئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہوگی۔ یہ کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد جب آپ کا روزانہ 1 دن کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو اللہ کے لیے اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور دوسروں سبھی بھائی بہنوں کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ کیا پتا کسی کی دعا آپ کو لگ جائے، اور کوئی دعا کرے تو اس کی دعا آپ کو لگ جائے۔ کسی کے لیے دعا کرنا میرے آقا کی سنت بھی ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو بھی بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ